وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی آلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یعنی واپس چلے جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں، سورت النور کی آیات نمبر 27، 28 اور 29، ان 3 آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اب اس سورت نور میں جو شروع میں حد زنا اور سزائے تہمت، احکام لعان وغیرہ بیان ہوئے تھے، اب یہاں سے وہ ہدایات اور احکامات بیان فرمائے جاتے ہیں جس سے بے حیائی اور فتنہ زنا وغیرہ پیدا ہی نہ ہو۔ کسی خرابی اور برائی کے انسداد کی تکمیل اس وقت ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ کسی خرابی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کامیابی تب ہوگی جب آپ اس کے تمام اسباب اور ذرائع کو ختم نہیں کریں گے۔ کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ بدکاری پھیلنے کا ذریعہ کیا ہے۔ مثلا شراب خوری سے باز رکھنا اس وقت کامل طور پر ممکن ہے جب شراب کشی کی ممانعت کر دی جائے۔ شراب خوروں کے ساتھ
تعلقات قائم کرنے سے روک دیے جائیں، شراب پینے والے کی سخت سزا مقرر کر دی جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں جس کا مفہوم اللہ کم و بیش معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے، خریدنے والے پر لعنت کی ہے، لاد کر لے جانے والے پر لعنت کی ہے، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر لعنت کی ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ گویا جتنے ذرائع اور وسائل شراب خوری کے ہو سکتے ہیں سب کو ملعون اور ممنوع قرار دیا۔ اب اتنی بڑی بات، لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اللہ کی رحمت سے دور رہنا، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بدکاریوں سے، ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کہ جن سے انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح زنا کے تمام مبادی مقدمات کو بھی مثل زنا قرار دے کر ان کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے، ان سے بھی منع کیا گیا ہے، ان سے بھی روکا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ مضمون صراحتاً موجود ہے کہ نامحرم عورت کو بری نیت سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ اللہ رحم کرے، آج یہ وبا بہت عام ہے۔ آج اپنے آپ کو اس وبا سے بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں، اور اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، یعنی ایسی قسم کی گفتگو کرنا، اس کی باتوں کو سننا کان کا زنا ہے، اس کی طرف قلب کا میلان بد دل کا زنا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا ہے، اس طرح چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور پھر جو فعل بد میں مبتلا ہو وہ اصل زنا ہے۔ یہ یعنی کہ اس کی ایک قسم کی کیا ہے، شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو زنا بھی ایک اخلاق اور معاشی تباہی ہے۔ اس زنا کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اس زنا کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں، اور اس سے باز رکھنے کی تکمیل کے لیے پہلے اس کی سزا کو بیان فرمایا گیا، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں۔ اب یہاں سے زنا اور بے حیائی میں مبتلا کرنے والے اسباب کی روک تھام کے لیے کچھ ہدایات اور قوانین بیان فرمائے گئے ہیں کہ ہم اس برائی سے کیسے روک سکتے ہیں، اس بدکاری سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اسلام چونکہ حکیمانہ اور مصلحانہ مذہب ہے، تمام اخلاقی، معاشرتی اور اجتماعی اصلاحات کے مکمل اور جامع قوانین کی تعلیم اس نے دی ہے۔ یعنی کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور جس کی حفاظت عظیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں 14 پارہ کہ انا
نانو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہی ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ذکر کا معنی یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اب پہلے زنا، تہمت، بدگمانی وغیرہ کی سخت ممانعت فرمائی۔ اب جو چیزیں بدگمانی، تہمت اور زنا کے اسباب ہیں ان سے روکا گیا ہے۔ منجملہ ان اسباب کے کہ کسی کے گھر میں بغیر اذن و اطلاع کے چلے جانا بھی ہے۔ اس لیے پہلی ہدایت یہاں یہ دی گئی کہ خاص اپنے رہنے کا جو گھر ہو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جانا چاہیے۔ کیا جانے کہ صاحب خانہ کس حال میں ہو اور اس وقت کس کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ تک سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے، اگر 3 بار کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ اجازت طلب کرنے میں بے جا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ کے استئذان یعنی اجازت مانگنے کے بعد جب صاحب خانہ سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو پھر واپس چلے جانا چاہیے۔ آگے ایک دوسری صورت بیان ہوتی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی دوسرے کے گھر میں بدو مالک مختار کی اجازت کے مت جاؤ، یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کسی کے خالی گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ خالی گھر ہے، اگر وہ صاحب خانہ اجازت دے تو اس میں بھی تب جانا چاہیے۔ ہاں اگر صاحب خانہ نے خود اس بات کی اجازت صراحتاً یا دلالتاً دیو تو اس اجازت کے موافق کوئی حرج نہیں۔ جس طرح یہ بعض لوگوں کی جگہ ہوتی ہیں، لوگ مہمان آتے ہیں، انہوں نے مخصوص کیے ہوئے ہوتے ہیں تو بھئی جو آ جائے، مہمان خانے بنے ہوتے ہیں اور اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت ہے تو اس مہمان خانے میں پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بناتے بھی اس لیے ہے نا کہ ہمارے مہمان آئیں گے، اگر ان کو تک کوئی تکلیف نہ آ کر آرام کر لیں۔ مثلاً صاحب خانہ نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جائیں، یا جو مہمان خانہ بنا ہوا ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ یا صاحب خانہ کسی جگہ کسی اور جگہ موجود ہے اور آپ کے آنے کی اطلاع پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں، تو یہ اجازت ہی کی شکل ہے۔ اس صورت میں مکان میں داخل ہونے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ تیسری ہدایت یہ دی جاتی ہے اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ، برا نہ مناؤ۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ علیحدگی میں رہنا چاہتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، تو خواہ مخواہ اس کی بات کو برا بھی محسوس نہ کریں اور دل میں بدگمانی نہیں نہ لائیں، کیونکہ دلوں کی باتیں تو اللہ جانتے ہیں، دلوں کے راز تو اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں بدگمانی کیوں کرنی چاہیے؟ کسی کے بارے میں بھی غلط ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ رکھے۔ پھر چوتھی ہدایت یہ ہے کہ جن مکان میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ وہاں کی روک ٹوک ہے، مثلا مسجد ہے،
مدرسہ ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، ہوٹل ہے، دکانیں وغیرہ ہیں، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو اس کو برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اور اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام چھپے اور کھلے حالات کی رعایت سے یہ احکام مقرر کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس غرض کو پیش نظر رکھ کر ان پر عمل کرے اور مقصود نیت یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے میرا اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور انشاءاللہ انہی دو آیات کا ترجمہ و تفسیر کال کے درس میں بھی ہوگی، اور جو